अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के तहत होने वाली बातचीत मुस्बत माहौल में हुई और इसमें हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ईरान के सदर कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी के नतीजे में लबनान जंग के खात्मे के अलावा तेहरान से पाबंदियां उठाने में नुमायां पेशरफ्त हुई है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहक़ीक़ के वज़ीर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि ज़रई शोबा मईशत को तरक्की की राह पर गामज़न करने की सलाहियत रखता है। वज़ीर मजहबी उमूर ने आज आइंदा साल हज के लिए इंदराज के अमल का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ख़वातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए बेहतर मौक़े फ़राहम करने की ग़रज़ से सहर प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान हर कीमत पर अमन व अमान बरकरार रखने को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम को बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। भारतीय सिख यात्रियों ने आज ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान में मजहबी रसूमात अदा की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मोदी हुकूमत की पॉलिसियों का सख्त नोटिस ले। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत की जाबिराना पॉलिसीज के खिलाफ पूरे यूरोप में मुजाहरे जारी हैं। खवातीन के ICC T20 आर्मी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल लीड्स में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। और नामवर सूफी कवाल और नातखां अमजद साबरी की आज 10वीं बरसी मनाई गई। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए पहले हुमैरा राना। शुक्रिया अब्दुल कदीर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए और इसमें हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के लाए अमल के तहत आला सतह की कमेटी का पहला इजलास स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में कामयाबी से ख़त्म हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़रीक़ैन ने 60 रोज़ में हतमी मुआहदे के लिए लाए अमल, सियासी निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी के क़याम और तकनीकी मुज़ाकरात के अगले दौर के आगाज़ पर इत्तेफाक किया। उन्होंने तामीरी रवाबित के लिए जारी अज़्म पर अमरीका और ईरान की क़यादत की तारीफ़ की और इस तारीख़ी अमल को आगे बढ़ाने में काबिल कदर हिमायत पर तमाम बिरादर दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए साज़गार माहौल पैदा करने में कलीदी मुआवनत पर बिरादर मुल्क कतर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन मुज़ाकरात की मेज़बानी में सहूलत फराहम करने पर स्विस हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करते हुए जिनकी अनथक कोशिशों से ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, कहा उनकी लगन, अज़्म और इस्तेकामत वाकई काबिल तारीफ़ है जिसके बगैर पेशरफ्त मुमकिन नहीं थी। उन्होंने दफ्तर ख़ारजा में अपनी टीम के हमरा सिफारती कोशिशों पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ की खुसूसी तारीफ़ की और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सख्त मेहनत को भी सराहा जिन्होंने इन मुज़ाकरात की कामयाबी में भरपूर किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान के इस अज़्म का इयादा किया कि वो मौजूदा आलमी सूरत हाल के पुरअमन और देरपा हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ाने में ईमानदारी के साथ मुखलिसाना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। ज़्यूरिख से हवाई अड्डे पर स्विट्ज़रलैंड के आला हुक्काम और स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर मरगूब सलीम बट ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक आला सतह के मुज़ाकरात में शिरकत की। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर ये दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर कर रहे हैं। वज़रा और दीगर आला हुक्काम समेत आला सतह का एक वफ़द भी डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा होगा।
دورے کے دوران وہ صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کریں گے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی صدر سے ملاقات کریں گے۔ ایران کے صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا یہ پاکستان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ دورے کے دوران فریقین اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور تجارت، توانائی، سرحدی سلامتی، عوام کی سطح پر وفود کے تبادلے اور خطے کو منسلک کرنے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کریں گے۔ دورہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد باہمی دلچسپی کی علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال سمیت جاری سفارتی روابط پر بھی بات چیت کا ایک اہم موقع فراہم کرے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مشترکہ عزم کی عکاسی اور خطے میں امن و استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے ان کی مشترکہ خواہش کو اجاگر کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی کی انتھک کوششوں کے باعث لبنان جنگ کے خاتمے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکلز برآمدات پر عائد پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اور ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ کچھ منجمد اثاثے بحال کر دیے گئے ہیں اور ایران کی تعمیر نو اور ترقی کا بڑا منصوبہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 8 ایرانی ماہی گیروں کو جنہیں برطانوی بحری جہاز MMA ولور نے سمندر میں ان کی کشتی کو حادثے کے بعد بچا لیا تھا، کامیابی کے ساتھ واپس آیا گیا، جو آج صبح کراچی سے ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور تمام متعلقہ حکام نے ایرانی اور برطانوی حکام کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا تاکہ ایرانی بھائیوں کے محفوظ سفر اور جلد وطن واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے وزارت داخلہ سے متعلق 4 مطالبات زر کی منظوری دے دی ہے۔ یہ مطالبات زر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیے۔ مطالبات زر پر اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ کٹوتی کی تحریکوں کو ایوان نے مسترد کر دیا۔ کٹوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتے ہوئے امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے وزارت داخلہ کے مختلف محکموں میں کی گئی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے ذریعے ملک میں قیام امن کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیکٹا، صوبائی انٹیلیجنس ادارے اور خطرات سے پیشگی خبردار کرنے والے مراکز کو فعال کر دیا گیا ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ حکومت نے اپنے امیگریشن اور پاسپورٹ کی تصدیق کے نظام کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے، جس کے نتیجے میں ملک سے دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی نقل مکانی میں 47% کمی آئی ہے۔ ایوان نے آئندہ مالی سال کے لیے قومی تحفظ خوراک و تحقیق ڈویژن سے متعلق 3 مطالبات زر کی منظوری بھی دی ہے۔ یہ مطالبات زر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیے۔ ایوان نے ان مطالبات زر پر اپوزیشن کی طرف سے پیش کردہ کٹوتی کی تحریکوں کو مسترد کر دیا۔ کٹوتی کی تحریکوں پر بحث سمیٹتے ہوئے قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ زرعی شعبہ معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ زرعی شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے 200 ارب روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں زرعی مشینری پر ہر قسم کی ڈیوٹیز ختم کر دی ہے۔ ایوان نے آئندہ مالی سال کے لیے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ ڈویژن سے متعلق 3 مطالبات زر کی منظوری بھی دی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے آئندہ سال حج کے لیے رجسٹریشن کے عمل کا باضابطہ طور پر آغاز کر دیا ہے، اور انہیں آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے حج کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹل کر دیا ہے تاکہ شفافیت، سہولت اور تیز تر خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر مذہبی امور نے کہا کہ آئندہ سال حج کے لیے رجسٹریشن مکمل طور پر مفت ہوگی اور اس کے لیے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی اور اسے سرکاری اور نجی دونوں حج اسکیموں کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سردار محمد یوسف نے کہا کہ رجسٹریشن کے بغیر حج 2027 کے لیے کوئی درخواست جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ سردار محمد یوسف نے واضح کیا کہ حج کے خواہش مندوں کے پاس ایک درست پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کی میعاد کم از کم 26 نومبر 2027 تک ہو۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ آئندہ سال کے لیے حج کے لیے رجسٹریشن یا پاسپورٹ کے بغیر
رجسٹریشن پاسپورٹ کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک ہی خاندان کے افراد مشترکہ طور پر رجسٹریشن کرا سکیں گے، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی انہیں کسی بھی ملک سے رجسٹر کروا سکیں گے۔ سردار محمد یوسف نے اس امر پر زور دیا کہ رجسٹریشن گھر بیٹھے آن لائن پورٹل یا موبائل ایپ پاک حج کے ذریعے بھی مکمل کی جا سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حج کوٹا میں اضافہ کے لیے سعودی حکومت سے بات چیت جاری ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سال کا حج ملک کی تاریخ کا کامیاب ترین حج ثابت ہوا اور پاکستانی عازمین حج انتظامات سے بے حد مطمئن تھے۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے معاشرے کے کمزور طبقات کو مدد اور مواقع فراہم کرنے کے ویژن کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد کی زیر قیادت ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے اسلام آباد میں آج ان سے ملاقات کی۔ بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے BISP میں جاری اصلاحات کے ذریعے شفافیت، مالی شمولیت اور خدمات کی فراہمی کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سماجی تحفظ کے مؤثر پروگرام مستحق خاندانوں کی مدد اور خواتین کو معاشی اور سماجی زندگی میں مکمل شمولیت کے قابل بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خاتون اول کو ملاقات کے دوران BISP کی پیش رفت، جاری اصلاحات اور ملک بھر کے مستحق خاندانوں پر اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سحر پروگرام کے تحت تربیت مکمل کرنے والی خواتین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور کامیابی کے لیے دعا کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ اسکل انہینسمنٹ تھرو ہوم ریچ یعنی سحر پروگرام خواتین کو ترقی اور معاشی خود مختاری کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ خواتین کو ان کی دہلیز پر فنی تربیت فراہم کرنے کا مقصد صنفی مساوات کو فروغ دینا اور ہنرمند افرادی قوت میں خواتین کی شمولیت کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت بیواؤں، طلاق یافتہ خواتین اور اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو ترجیح دی جائے گی۔ اس پروگرام پر 97 کروڑ روپے سے زائد لاگت آئے گی، جس کے تحت دور دراز، نیم شہری اور شہری علاقوں کی 5365 خواتین کو بیوٹیفیکیشن سروسز اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں تربیت دی جائے گی۔ سحر پروگرام کے تحت ہاسپٹیلٹی ٹریننگ کورس کے پہلے بیچ کی تربیت لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، ملتان اور گجرانوالہ میں مکمل کر لی گئی ہے۔ سندھ اسمبلی نے آج اپنے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے صوبائی بجٹ پر بحث جاری رکھی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ نے کی۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے صوبائی وزیر تجارت و صنعت جام اکرام اللہ دہرجو نے علاقائی صورتحال کے تناظر اور مشکل معاشی حالات میں متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر سندھ حکومت کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے عوام کے لیے مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ سروسز کا آغاز کر کے ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور کے خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ پہلا کامیاب مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ اس مہینے کی 14 تاریخ کو کیا گیا تھا۔ اس اقدام سے صوبے میں جدید طبی نگہداشت میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ موسم برسات کے دوران کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے بر وقت نمٹنے کے لیے صوبے کے 27 اضلاع کے لیے امدادی سامان کے 61 ٹرک روانہ کر دیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 61 ٹرکوں کے ذریعے امدادی سامان متعلقہ ضلعی انتظامیہ تک پہنچایا گیا تاکہ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ یا دیگر قدرتی آفات کی صورت میں متاثرہ افراد کو فوری امداد فراہم کی جا سکے۔ ترسیل کیے گئے امدادی سامان میں 1620 خیمے، 1350 کمبل، 1020 پلاسٹک میٹس، 1550 میٹریسز، 50 لحاف، 550 سلیپنگ بیگز، 800 ہائیجین کٹس، 1110 کچن سیٹس، 840 گیس سلنڈرز، 375 ترپال، 1330 مچھردانیاں، 145 سرچ لائٹس، 13 ڈی واٹرنگ پمپس اور 210 لائف جیکٹس شامل ہیں۔ PDMA کے مطابق مونسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بر وقت اور مؤثر امدادی کارروائیوں کو یقینی بنانے کے لیے حساس اضلاع میں امدادی سامان کی پیش کی دستیابی نہایت اہم ہے۔ تمام ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ امدادی سامان کی حفاظت، دستیابی اور ضرورت پڑنے پر فوری تقسیم کے لیے مکمل تیاری برقرار رکھے۔ PDMA خیبر پختونخوا مسلسل محکمہ موسمیات، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا. انہوں نے آج کوئٹہ میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں، نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط بنائیں اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے رد عمل کے تیز تر نظام کو یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ امن میں خلل ڈالنے، اشتعال انگیزی پھیلانے یا فرقوں کے مابین ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والے کسی بھی شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ حفاظتی انتظامات میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. آزاد جموں کشمیر میں انسپکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے ترجمان نے ذرائع ابلاغ میں زیر گردش اس خبر کی تردید کی ہے کہ اسلام آباد اور مظفر آباد کے درمیان واقع کوہالہ پل آج سے ٹریفک کے لیے بند کیا جا رہا ہے. ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کوہالہ پل کی بندش سے متعلق خبر بے بنیاد ہے اور پل ٹریفک کے لیے کھلا ہے. ترجمان انسپکٹر جنرل پولیس آفس آزاد جموں کشمیر نے مسافروں کو ہدایت کی کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والی سڑکوں سے متعلق معلومات کے لیے سینٹرل کنٹرول روم کے ٹیلی فون نمبر 05822930419 اور 05822930418 پر رابطہ کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے عمران ندیم گلگت بلتستان اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں. سبکدوش ہونے والے اسپیکر نذیر احمد نے ان سے حلف لیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے مالک کفایت الرحمان اسمبلی کے بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے اور اسپیکر عمران ندیم نے ان سے حلف لیا. گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آج نذیر احمد ایڈوکیٹ کی زیر صدارت گلگت میں ہوا. اجلاس کے آغاز میں اسپیکر نذیر احمد نے نو منتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیا اور انہیں مبارکباد دی. مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچنے والے بھارتی سکھ یاتریوں نے آج ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استھان میں مذہبی رسومات اور عبادات ادا کیں. مزید تفصیل ہمارے نمائندے قاسم بخاری سے. سکھ یاتری کل بھوگ اکھنڈ پاٹ صاحب کی رسومات میں شرکت کریں گے. ننکانہ صاحب کے بعد بھارتی سکھ یاتری گردوارہ سچا سودا فاروق آباد کا دورہ کریں گے اور مذہبی رسومات ادا کریں گے. اس کے بعد قافلہ گردوارہ پنجا صاحب حسن ابدال کی طرف روانہ ہوگا. دریں اثنا ایڈیشنل سیکرٹری شرائن ناصر مشتاق نے کہا کہ چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ کمر الزما کے ہدایت پر بھارتی سکھ یاتریوں کے لیے رہائش، لنگر، ٹرانسپورٹ، طبی امداد اور سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی سکھ یاتریوں کی سہولت اور خدمت متروکہ وقف املاک بورڈ کی اولین ترجیح ہے. وفاقی حکومت نے عاشورہ محرم کے موقع پر رواں ماہ کی 25 اور 26 تاریخ بروز جمعرات اور جمعے کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان کے ٹیکسٹائل کے شعبے اور صنعتی سرگرمیوں میں بہتری آ رہی ہے. رواں مالی سال کے پہلے 11 ماہ کے دوران ٹیکسٹائل کی برآمدات میں 1.83% اضافہ ہوا جو بڑھ کر 16 ارب 67 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. نیٹ ویئر کی برآمدات 4 ارب 60 کروڑ ڈالر رہیں جبکہ تیار ملبوسات کی برآمدات 3 ارب 97 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی. سوتی دھاگے کی برآمدات میں 13.35% اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس سے مجموعی حجم 70 کروڑ 11 لاکھ ڈالر تک پہنچ چکا ہے. بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ خطے میں مودی حکومت کی پالیسیوں کا سخت نوٹس لے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت بھارت کا محاسبہ کرے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ 5 اگست 2019 سے نئی دہلی کشمیریوں کے سیاسی، آئینی، اقتصادی اور ثقافتی حقوق چھیننے کے لیے بنائی گئی پالیسیوں پر عمل کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت منظم انداز میں جبری اقدامات کے ذریعے کشمیر مخالف ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہے جس کا مقصد کشمیریوں سے اختیارات چھیننا ہے. ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے کشمیریوں کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کرنے کے مودی سرکار کے مذموم ایجنڈے کی شدید مذمت کی ہے. اسلام آباد میں جاری ایک مشترکہ بیان میں حریت رہنماؤں نے اعلان کیا کہ کشمیری عوام ان سازشوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دوسری جانب جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی ہے اور علاقے میں جاری مظالم کی مذمت کی ہے.
ایک بیان میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر غلام رسول نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کی حتمی حیثیت کا تعین اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت ہونا باقی ہے۔ افغانستان میں افغان طالبان حکومت کی جابرانہ پالیسیز اور ہرات میں پرامن مظاہرین کی مبینہ ہلاکت کے خلاف یورپ بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں سینکڑوں افغان مہاجرین طالبان کی پالیسیوں اور خواتین سے بدسلوکی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے طالبان حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے سویڈن کی حکومت اور یورپی یونین سے طالبان رہنماؤں کے داخلہ ویزوں اور ان کے یورپ کے سفر پر فوری اور مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ خواتین کے ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں کل لیڈز میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی فٹ بال کپ ٹورنامنٹ میں ایران اور بیلجیم، یوراگوئے اور کیپ ورڈے کے درمیان میچ کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ وینکوور میں ایک اور میچ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے شکست دی۔ آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے ہوگا، جبکہ دوسرا میچ رات 1 بجے اسپین اور سعودی عرب کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کل لندن میں FIH پرو لیگ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں جاری بین الاقوامی ہاکی ایونٹ کے حصے کے طور پر لیگ فکسچر میں مد مقابل ہوں گی۔ کنگسمن اکیڈمی اور MIT سولوشنز نے پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 2 گولڈ ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل رواں ماہ کی 29 تاریخ کو ایبٹ آباد کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستان میں ٹیپ میٹ پر براہ راست نشر کیا جائے گا، جبکہ PCB کا YouTube چینل اسے بیرون ملک مقیم ناظرین کے لیے نشر کرے گا۔ جیتنے والی ٹیم کو 50 لاکھ روپے ملیں گے اور وہ اگلے سیزن کے پریزیڈنٹ ٹرافی گریڈ 1 کے فرسٹ کلاس کے مقابلے کے لیے کوالیفائی کرے گی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر آف ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے کہا ہے کہ 16 سے 20 ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو نئے ڈیولپمنٹ کانٹریکٹ کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس کیٹیگری کے کھلاڑیوں کو ماہانہ 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ عاقب جاوید نے کہا کہ طویل فارمیٹ خصوصاً ریڈ بال کرکٹ میں 4 روزہ ڈومیسٹک میچوں میں مسلسل کارکردگی دکھانے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹرل کانٹریکٹ کارکردگی، فٹنس اور ڈیٹا کی بنیاد پر ہوگی، جبکہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں عدم شرکت کانٹریکٹس اور ادائیگیوں کی معطلی کا باعث بن سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کبڈی چیمپئن شپ اتوار سے لاہور میں شروع ہوگی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کے مطابق انٹر ڈویژن ایونٹ آئندہ ماہ کی 1 تاریخ تک جاری رہے گا۔ چیمپئن شپ میں پنجاب کے تمام ڈویژنز کے کھلاڑی حصہ لیں گے تاکہ روایتی کھیل کبڈی کو فروغ دیا جا سکے۔ وزن کی کیٹیگری 75 کلو گرام سے کم رکھی گئی ہے، جبکہ شرکاء کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ڈائریکٹر جنرل اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسپورٹس اکیڈمیز 2026 صوبے بھر میں ابھرتے ہوئے کھیلوں کے ٹیلنٹ کی نشاندہی کرنے اور جدید کوچنگ اور تربیتی سہولیات فراہم کرنے میں مدد کرے گی۔ ریڈیو پاکستان لاہور کے پروگرام اسپورٹس میگزین میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اکیڈمیز کو تربیتی پروگراموں کے ذریعے نوجوان کھلاڑیوں کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ FTSE 100 انڈیکس 450 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,78,471 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 807 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1050 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کی سب سے زیادہ 59 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 491 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 214 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 240 میں کمی، جبکہ 37 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ پریمیئر شوگر ملز کمپنی کی حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 45 روپے 86 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کی حصص کی قیمتوں میں 181 روپے 59 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔
अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 15 पैसे, कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 65 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 367 रुपये 47 पैसे, 368 रुपये 13 पैसे। यूरो 318 रुपये 60 पैसे, 319 रुपये 18 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 11 पैसे, 74 रुपये 24 पैसे। और UAE दिरहम कीमत खरीद 75 रुपये 74 पैसे, जबकि कीमत फ़रोख्त 75 रुपये 87 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 3,78,345 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1,91,768 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें 55,117 मीट्रिक टन बरामदी और 1,36,651 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से चंद खबरें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर और जमशुदा अजला में उभरते हुए फिल्म साजों के लिए एक बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म फराहम करते हुए तख्लीकी नौजवानों को फ़रोग़ देने के इक़दाम का ऐलान किया है। निज़ामत उमूर नौजवान के मुताबिक कलर्स ऑफ लाइफ के इश्तराक से पेशावर में आइंदा माह की 29 और 30 तारीख को 2 रोज़ा यूथ लेंस फिल्म फेस्टिवल 2026 मुनक्किद किया जाएगा। इस मेले का मकसद मुस्बत समाजी कहानियों को उजागर करना और नौजवान फिल्म साजों की हौसला अफजाई करना है, ताकि वो अपनी कम्युनिटी से मुतासिर कुन रोल मॉडल्स पेश करें। किसी भी नौजवान के मुतासिर कुन कहानी के मौजू के तहत मुख्तसर फिल्म, दस्तावेजी फिल्म, एनिमेटेड और वीडियो गाना समेत 4 कैटेगरीज में 26 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में तख्लीकी सलाहियतों और शिरकत की हौसला अफजाई के लिए नुमाया अदाकारों को नक़द इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर ने समर कैंप के आगाज़ का ऐलान किया है, जो बच्चों को मौसम गर्मा की छुट्टियों में तख्लीकी सलाहियतों को सीखने और उन्हें निखारने का मौका फराहम करता है। कैंप आइंदा माह की 1 तारीख से 5 अगस्त तक कॉलिन डेविड स्टूडियो में मुनक्किद होगा, जिसमें हफ्ते में 3 दिन पीर, मंगल और बुध सुबह 10 बजे से दिन 12 बजे तक ड्राइंग, पेंटिंग, खत्ताती और मौसीकी समेत फ़नून की क्लासेस होंगी। मारूफ सूफ़ी कव्वाल और नात खां अमजद साबरी की 10वीं बरसी आज मनाई गई। वो 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। अमजद साबरी अपने वालिद और चचा के ग्रुप साबरी ब्रदर्स की रियासत में हिस्सा लिया करते थे। उनकी कव्वालियाँ ताजदार हरम और भरदो जोली ने उन्हें अपने मद्दाहों के दिलों में अमर कर दिया। अमजद साबरी ने कव्वाली के फ़न को दुनिया भर में जदीद अंदाज में मुतारिफ कराया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी फ़नी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और स्टार ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। अमजद साबरी 2016 में आज के ही दिन कराची में फ़ानी के वाक़े में जाँ बहक हो गए थे। और लोक वर्षा म्यूज़ियम हॉल इस्लामाबाद में कालाश और थरका जिंदा वर्षा के नवासी खुसूसी नुमाइश जारी है। नुमाइश रवा माह की 30 तारीख तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगी। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें। अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत की एक नई तहकीक से पता चला है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तसर शक्ल की वीडियोस को दिमाग के असाबी निज़ाम को ज़्यादा मुतहर्रिक करने और सारिफिन को मसरूफ़ रखने के लिए तैयार किया गया है। यूरोपियन जरीदे में शाये तहकीक में 42 मक़ालात का तज्ज़िया किया गया, जिनमें नौजवानों समेत तकरीबन 32,000 अफराद शामिल थे। मुहक्किकीन ने खबरदार किया कि मुख्तसर शक्ल की वीडियोज़ इंसान की तवज्जो हासिल करने के लिए बढ़ते हुए जदीद तरीन तरीक़ों की शुरुआत हो सकती हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दर्जाबंदी में एक अहम संग मील हासिल कर लिया है। ताज़ा तरीन फहरिस्त में 22 आलमी सतह पर 560वें नंबर पर है, जो 730 और 721 रेंज में अपनी साबिक़ा पोजीशन से बेहतर है। इदारा पाकिस्तान में तीसरे आला तरीन इदारे के तौर पर सामने आया है, जो मुल्क की आला तालीम और तहकीक के शोबे के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद अतहर नवीद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, वस्ती जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। वस्ती जनूबी पंजाब और कश्मीर में बाज़ मकामात पर दरमियानी से तेज़ बारिश का इम्कान भी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में मालन जबा 55, दीर 13, पारा चनार 8, सैदू शरीफ 4 मिलीमीटर हुई। पंजाब में खानावाल 30 मिलीमीटर, नारोवाल 27, लाहौर 22, डेरा गाजी खान 21, कोट अद्दू 16, इस्लामाबाद 13, गुजरात 9 मिलीमीटर, लिया 8 मिलीमीटर, रावलपिंडी में 7 मिलीमीटर।
खबरनामा आपने सुना। रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोभा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मतीउल्ला, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर यासिर असलम, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकर शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।